كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا مفہوم سمجھنا اور کسی حد تک اس کا ترجمہ کرنا سیکھ سکیں۔ 181 آیات مبارکہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور آج آیت نمبر ہے جس کی ہم آج کے سیشن کی ابتدا کریں گے، 182 تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ وقت قرآن کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے ضرور نکالیں، کیونکہ جہاں اس سے دنیا کی بھلائی نصیب ہوتی ہے تو بالکل اسی طرح آخرت میں انسان کا جو نصیب ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ترجیح اول تو یہی ہونی چاہیے کہ ہماری آخرت سمجھ لیں، تو اس کے لیے یہ ایک کوشش ہے، اللہ اسے قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تو اس کی ابتدا فا سے ہو رہی ہے۔ بہت سی آیات مبارکہ میں یہ حرف آیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر یہ حرف عطف کے طور پر ہے، یعنی ابھی جو بات یا جو مضمون پیچھے چل رہا تھا وہ اس کا تسلسل جاری ہے، اس لیے ہم اس کو حرف عطف کہتے ہیں۔ من یہ اس میں شرط جازم ہے، جازم اس لیے کہتے ہیں کہ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، اور خود یہ مبنی ہوتا ہے، سکون پہ مبنی ہے۔ اس کا جو آخری حرف ہے وہ نون ہے اور وہ ساکن ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سکون پہ مبنی ہے، لیکن محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں مبتدا واقع ہو رہا ہے تو یہ ضروری ٹھہرتا ہے کہ پھر آگے اس کی کوئی خبر ہو، کوئی بات ہو، وہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی خبر کیا ہے۔ خافا یخاف خوفاً اس کا مصدر ہے، اور یہاں پہ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتح، فا کے اوپر زبر ہے، اور محلاً مجزوم ہے چونکہ یہ جگہ جو ہے وہ جزم کی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ محلاً مجزوم ہے چونکہ اس کے پیچھے اس میں شرط جازم داخل ہوا ہے۔ من حرف جر ہے، موسن یہ اس میں مجرور ہے۔ اب اس کی جو صرف ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ نکلا جو ہے وہ اوسا سے ہے، اوسا کا یہ اسم الفاعل ہے، تو اوسا کہتے ہیں وصیت کرنا، یعنی اس نے وصیت کی۔ یوصی کا کیا مطلب ہوگا؟ فعل مضارع، وہ نصیحت، وہ وصیت کرتا ہے، تو وصیت کرنے والے کو موصن کہیں گے۔
یہ کس باب سے ہے؟ باب افعال سے ہے۔ تو چونکہ اس کے آخر میں یا تھی نا، تو آپ کو پتا ہے کہ آخر میں اگر یا ہو اور اس میں فاعل باب افعال میں سے ہو تو اس کی یا کو گرا دیتے ہیں۔ جب اس کے اوپر ال لگتا ہے نا، لام تعریف، تو یا واپس لوٹ آتی ہے۔ مثلا اگر اس کے ساتھ ال لگا ہو تو یہ ہو جائے گا الموسی، یا واپس آ جائے۔ لیکن نکرہ کی صورت میں اس کی یا گر جائے گی تو یہ ہو جائے گا موسن۔ تو اب اس صاد کے نیچے جو آپ کو دو زیریں نظر آ رہی ہیں، یہ من کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ہے۔ تو اس کی جو کسرہ تھی وہ یا کے نیچے تھی، جو کہ محذوف ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ موسن مجرور بالکسرہ المقدرہ علی الیا المحذوفہ۔ تو موسن کا کیا مطلب ہوا؟ وصیت کرنے والا۔ تو ظاہر ہے کہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ شخص جو دنیا سے چلا گیا، اس نے کوئی وصیت کی تھی کہ میرے دنیا سے وصال کے بعد میری جائیداد کو اس طرح سے تقسیم کیا جائے۔ تو وہ جو وصیت کرنے والا تھا اس کو کہتے ہیں موسن۔ جنفن، یہ ہے جنفا یجنفو، اس کا جو باب بنتا ہے وہ ہے فرح یفرح، یہ اس کا مصدر ہے۔ تو جنفن کا مطلب ہے کہ ظلم، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فیور کرنا، کسی کا حق چھین کر دوسرے کو دے دینا، یہ اس کا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ جو جنفن ہے اس کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، یعنی یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے کہ یہ مفعول بہی ہے، کس کا؟ خافہ کا۔ آؤ، یہ حرف عطف ہے اور یہ تخییر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دو آپشنز دی جاتی ہیں۔ اثمن، اثمن یہ معطوف ہے جنفن پہ، تو جو اس کے اعراب ہوں گے وہ اس کے بھی ہوں گے۔ آپ نے یہ سیکھا تھا کہ توابع 4 قسم کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معطوف اور معطوف علیہ ہے۔ باقی 3 کون سے ہیں؟ ایک نعت اور منعوت ہے جس کو صفت اور موصوف بھی کہتے ہیں، دوسرا بدل اور مبدل منہ ہے، اس کے بارے میں ہم گفتگو پہلے کر چکے ہیں، تیسرا یہ ہے معطوف اور معطوف علیہ، اور چوتھا جو ہے اس کو کہتے ہیں مؤکد اور توکید۔ اثمن کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ معطوف ہے جنفن پہ۔ اچھا، اس میں یہ جو خافہ ہے یہ فعل ہے نا، تو یہ فعل شرط، اس کو فعل شرط کہیں گے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فمن تو پس جو کوئی بھی، خافہ خوف کھائے، اس کے دل میں خدشہ ہو، وہ کسی بات سے ڈر رہا ہو، اور وہ خدشہ کس سے ہو؟ من موسن، وصیت کرنے والے سے، جنفن کسی زیادتی کا، ظلم کا، ناانصافی کا، کسی فیور کا، آؤ یا اثمن کسی گناہ کا۔ تو پس جس کے دل میں کوئی خدشہ ہے کہ یہ جو وصیت کرنے والا ہے یہ کسی کی فیور کر جائے گا،
جو ترکہ چھوڑ کر جا رہا ہے کسی کو دے جائے گا، اور جس کا حق ہے اس کو نہیں دے گا، اس طرح کا کوئی خدشہ اگر ہے، اس کو کہتے ہیں جنفن، یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے گا۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، اب یہ جو فا ہے یہ عطف کی فا ہے، یہ حرف رابط نہیں ہے، ابھی وہ بات چل رہی ہے، جو شرط تھی وہ بھی چل رہی ہے۔ تو اصلحہ یہ فعل ماض ہے، مبنی ہے فتح پہ، اور یہ کس باب سے ہے؟ باب فعال سے ہے۔ اصلح یصلح، اس کا اسم الفاعل کیا ہے؟ مصلح، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے اصلاح، اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ صاد لام اور ہا ہے۔ بینہم، اور اس میں فاعل مستتر ہے، اس کی تقدیر کیا ہے؟ ہوا۔ بینہم، بینا یہ ظرف ہے، ظرف زمان، اور آپ کو پتہ ہے یہ مضاف ہو کے آتا ہے اور یہ منصوب ہے۔ ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، چونکہ مضاف الیہ ہے، اس کے پیچھے ظرف ہے نا، تو ظرف تو مضاف بنا، تو لا محالہ یہ مضاف الیہ ہے۔ فلا اثم علیہ، یہ جو فا ہے اس کو کہتے ہیں حرف رابط۔ میں نے بتایا تھا کہ جب اس میں شرط آتا ہے تو اس کے آگے دو حصے ہوتے ہیں، ایک میں فعل الشرط ہوتا ہے اور دوسرے میں جواب الشرط ہوتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ من جو ہے وہ اس میں شرط تھا، تو بعد میں آنے والا خافہ وہ فعل الشرط تھا، یعنی یہ بتایا گیا کہ اگر کسی کے دل میں کوئی خدشہ ہے کہ مرنے والے نے کوئی ناانصافی کی ہے یا گناہ کیا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو وہ کیا کرے؟ وہ ورثاء کے درمیان صلح کرائے، اس نے صلح کرا دی۔ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، ورثاء کے درمیان صلح کی، کیونکہ ابھی ظاہر ہے کہ وہ مرنے والا تو چلا گیا، اس سے تو اب بات کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس کا کوئی حل تو تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ جس کے دل میں خدشہ تھا اس نے کیا کیا کہ اس سے پہلے کہ جھگڑا بہت دور تک چلا جائے اور فساد پھیلے، تو اس نے ورثاء کے درمیان صلح کروا لی۔ فلا اثم علیہ، تو پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے اگر یہ کوئی کام کیا ہے کہ آپس میں ان کی صلح کروائی ہے، کسی نے حصہ معاف کر دیا، کسی کو دے دیا، یا جو وہ اس میں زیادتی ہوئی تھی اس پہ کمپرومائز کر لیا، تو یہ جو صلح کروانے والا ہے یا جس کے دل میں خدشہ آیا تھا، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو فلا اثم علیہ میں اب یہ جو فا ہے اس کو کہتے ہیں حرف رابط، اور بعد میں آنے والا جو جملہ ہوگا وہ جواب الشرط ہوگا۔ لا کیا ہے؟ لا النافیہ للجنس، یہ جنس کی نفی کرتا ہے، اور یہ عمل کون سا کرتا ہے؟ جو انا کرتا ہے، جو حرف مشبہ بالفعل تھا، کہ جو اپنے اسم پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو نصب دیتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم یہ کہیں گے کہ لا النافیہ للجنس یعمل عمل ان۔ اسم کیا ہے؟ یہ مبنی ہے، مبنی کس پہ ہے؟ فتح پہ مبنی ہے، کیونکہ لا النافیہ للجسم کا جو اسم ہوتا ہے وہ فتح کے اوپر مبنی ہوتا ہے،
اور محل اس کا جو ہے نصب کا ہے، چونکہ یہ لا کا اسم ہے۔ علیہ، اعلی حرف جر ہے، وہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً مجرور ہے، اور یہ ایک شبہ جملہ بن گیا ہے نا علیہ، تو یہ شبہ جملہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ لا کی خبر ہے۔ اور لا اسم علیہ پورا ایک جملہ ہے، جملہ اسمیہ، تو یہ محلاً مجزوم ہوگا۔ کیوں؟ چونکہ یہ جواب الشرط ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ فعل الشرط خافہ ہے اور وہ بھی محلاً مجزوم ہے، چونکہ وہ جزم کی جگہ ہے، وہ فعل الشرط ہے۔ تو بالکل اسی طرح لا اسم علیہ، یہ پورے کا پورا جملہ جواب الشرط ہے، محلاً مجزوم ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ دو چیزیں آئیں نا، ایک فعل الشرط تھا خافہ، اور لا اسم علیہ جواب الشرط، اور اس کے اندر جو فا ہے وہ رابط ہے۔ تو یہ فعل الشرط اور جواب الشرط، یہ دونوں مل کر من کی خبر بن رہے ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فعل الشرط اور جواب الشرط محلاً مرفوع ہے، چونکہ ہم نے من کو مبتدا مانا تھا، یہ اس کی خبر ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، ان کیا ہے؟ یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف توکید و نصب بھی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ، یہ انا کا اسم ہے، لفظ الجلالہ اس کو کہتے ہیں، اس لیے یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ چونکہ یہ انا کا اسم ہے، اور منصوب بالفتح ظاہرہ ہے، ہاں کے اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے۔ غفور، یہ خبر ہے انا کی، مرفوع بالضمہ الظاہرہ، اور رحیم، یہ بھی خبر ہے مرفوع بالضمہ الظاہرہ۔ مطلب کیا ہوا کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پورے کا ترجمہ کیا ہوا؟ پھر جس کو وصیت کرنے والے کی طرف سے جانبداری یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے اپنی اس ترکیب نحوی اور صرفی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، تو اس پہ آپ تھوڑی پریکٹس کریں اور تھوڑا سا غور بھی کریں۔ اس کا مفہوم بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلی آیت مبارکہ کی ابتدا یا سے ہو رہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا، حرف ندا ہے، مبنی ہے اور سکون پہ مبنی ہے۔ ایو، اس کو ہم کہتے ہیں منادا، اور یہ مبنی کس پہ ہے؟ یہ دمہ پہ مبنی ہے، دمہ۔ اس کے اوپر پیش ہے، لیکن فی محل نصب ہے، نصب کا محل ہے، کیونکہ منادہ منصوب ہوتا ہے۔ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ منعوت ہے، یا مبدل منہ بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں حرف للتنبیہ ہے، الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے، فتح پہ مبنی ہے، نون کے اوپر زبر ہے، اور یہ اس میں موصول محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ نعت بن رہی ہے ایو، ایو منادہ تھا، اس کا محل بھی نصب کا تھا، تو اس لیے ہم اس کو بھی کہیں گے کہ یہ محلاً منصوب ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ توابع جو ہیں اس میں جو نعت ہے وہ اپنے منعوت کے برابر ہوتی ہے اعراب میں۔ آمنو، یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، ضمہ پہ، نون کے اوپر پیش ہے، اور واو الجماع، یہ ایک ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً مرفوع ہے، فاعل۔
اور الف ہے الف الفارقہ، اور یہ ایک پورا جملہ بنانا فعل اور فاعل سے، یعنی آمنو پورا ایک جملہ ہے، اس میں فاعل بھی ہے، واو فاعل ہے نا، اور فعل بھی ہے، تو یہ پورا جملہ فعل اور فاعل سے بن کر یہ صلۃ الموصول ہے، یعنی موصول کیا تھا الذین، اس کا یہ صلہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صلۃ الموصول کے بارے میں کہتے ہیں کہ لا محلہ لہا من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ کتبہ یہ فعل ماضی ہے لیکن مبنی للمجہول ہے، جسے ہم انگلش میں پیسو وائس کہتے ہیں، یہ پیسو وائس ہے۔ علیکم علی حرف جر ہے، کم یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے علی ہے، اور میم کے اوپر آپ کو پیش نظر آ رہی ہے تو اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ چونکہ بعد میں آنے والا جو کلمہ ہے وہ الصیام ہے، اس کی جو حمزہ ہے پہلی، اس کو ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ حمزۃ الوصل اپنے پچھلے کلمے کے آخری حرف کو اپنے اگلے کلمے کے پہلے حرف سے، یعنی اس کے بعد جو حرف آتا ہے اس سے ملاتی، تو چونکہ وہ ساکن تھے، جیسے اب دیکھیں نا الصیام میں لام ساکن ہے، اسی طرح پیچھے علیکم، کم میں میم ساکن ہے، تو یہ التقاء الساکنین ہے نا، دو ساکن آ گئے، اب ان دونوں کو ملانا ہے، تو ملانے کے لیے پیش لگائی گئی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لام سے تو ملا نہیں، وہ تو صاد کے ساتھ جا کے ملا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاد جو ہے یہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ حروف شمسیہ سے اگر کوئی کلمہ شروع ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ آپ لام تعریف لگائیں الف لام کا، تو پھر لام نہیں پڑھا جاتا بلکہ صاد کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے، تو اس لیے آپ نے میم کو صاد کے ساتھ ملا دیا۔ تو یہ جو الصیام ہے آپ دیکھیں میم کے اوپر پیش ہے الصیامو، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نائب الفاعل ہے، کس کا نائب الفاعل ہے؟ کتبہ کا۔ الصیامو نائب الفاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ، تو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، ترجمہ ہوگا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آگے دیکھیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کما اس میں کاف کے حرف جر ہے، ما حرف مصدری، اس کو کہیں گے حرف مصدری، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر لگا ہے۔ کتبہ فعل ماضی ہے، مبنی للمجہول ہے، اور اس کے اندر جو نائب الفاعل ہے وہ مستتر ہے، اس کی تقدیر ہے ہوا۔ علی حرف جر ہے، الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے اور محلاً مجرور ہے چونکہ پیچھے علی لگا ہوا ہے۔ من حرف جر ہے، قبلکم قبل، یہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے۔ لعلکم تتقون، اس میں جو لعل ہے اس کو کہتے ہیں حرف ترجن و نصب، یہ ان و اخواتها میں سے ہے کہ اس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ کم ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلاً منصوب ہے چونکہ یہ لعل کا اسم ہے، اور تتقون یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع مرفوع بثبوت النون،
چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے جو افعال خمسہ میں فعل مضارع ہوتے ہیں ان کی جو رفعی حالت ہے وہ نون سے ہوتی ہے، یہ جو نون اعرابی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں جو واو ہے یہ واو الجماعہ، ایک ضمیر ہے متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل۔ تو یہ ایک پورا جملہ بنا فعل اور فاعل سے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ لعل کی خبر ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ جی، تو اس مکمل آیا مبارکہ کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس میں جو پیغام ہے وہ واضح ہے، مفہوم اس کا واضح ہے کہ بات ہو رہی ہے اور رمضان المبارک کے روزوں کی، جو ہر سال رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، اور اس کا جو مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ اور تقوی کے بارے میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے مراد پرہیزگاری ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو انٹروڈیوس کروایا تو اس وقت بھی فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدن للمتقین، تو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس میں جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ جو روزے ہم رکھتے ہیں اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اگر رمضان گزر جانے کے بعد انسان یہ محسوس کرے کہ اس کو وہ تقوی حاصل ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے اپنے مقصد کو پا لیا، اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں منظور اور مقبول۔ اور اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ تقوی اسے نہیں مل سکا اور وہ تقوی کو حاصل نہیں کر سکا، متقی نہیں بن سکا، تو ٹھیک ہے وہ اپنی کوشش کو جاری رکھے، لیکن وہ اپنی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز، اپنی عبادات جو اس نے روزے رکھے تو اس کا ایک دفعہ آڈٹ بھی کر لے، اس کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر بھی کر لے، تاکہ جب اگلے سال اس کو یہ موقع ملے تو وہ غلطیاں جو اس نے کی تھیں، کہ جن غلطیوں کے باعث وہ تقوی کے حصول سے محروم رہا، وہ دوبارہ نہ کرے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ کی جائے اور نئے سرے سے کوشش اور جدوجہد کی جائے تو اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے۔ تو آج کا سیشن یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سیشن میں اگلی آیات مبارکہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔